الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. قابل صد احترام ناظرین اکرام و سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور منتظمین و معاونین کے فکروں سے حقوق نبوی کے عنوان سے یا سیرت سیریز کے عنوان سے ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا اور آغاز کیا ہے، جس کی تمہیدی گفتگو ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہمارا یہ عنوان حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ حق کسے کہتے ہیں اور حق کے مقابلے میں احسان ہوتا ہے، احسان کسے کہتے ہیں. حق جس کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوتی ہے، جسے ادا نہ کرنے کی صورت میں آدمی مجرم اور ذمہ دار مانا جاتا ہے، اور صاحب حق کو اس کا حق دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم نے اموال کے سلسلے میں اصحاب حقوق کو جو بیان فرمایا ہے، اس میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، ان کے مالوں میں سائل اور محروم دونوں کا حق ہے. سائل تو اسے کہتے ہیں جو کسی کے در اور گھر پہ جا کے ہاتھوں کو پھیلا کر صدا لگا کر سوال کر لیتا اور مانگ لیتا ہے، اور محروم اسے کہتے ہیں جو اپنی غیرت اور اپنی غیور طبیعت کی وجہ سے حیا اسے کسی کے در پر سوال کرنے سے روکتی ہے، اسی وجہ سے وہ محروم رہ جاتا ہے اور اس تک اس کا حق پہنچتا نہیں ہے. بہرحال اس میں لفظ حقن استعمال کیا گیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اس کا معنی اور مطلب یہ ہوا کہ اصحاب اموال زکوٰۃ واجبہ اور صدقات واجبہ کی شکل میں جو مال کی مقدار اور حصہ ان سائلین اور محتاجین تک پہنچاتے ہیں، ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں، یہ سائلین اور اصحاب حاجت کا ان کا اپنا حق ہے. یہ اصحاب اموال کی طرف سے ان پر کوئی احسان نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تاوان اور بوجھ سمجھ کر، کیونکہ زکوٰۃ کی وہ مقدار صاحب مال کی اگرچہ بظاہر ملکیت میں ہے، لیکن حق وہ سائلین اور اصحاب حاجت کا ہے. بہرحال یہ تو حق ہے جس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. ادا نہ کرنے کی صورت میں صاحب حق کا حق مارنا لازم آتا ہے. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے احسان. احسان کسی پر کرنا
جو کسی معاوضے اور عوض کے علاوہ ہو، یعنی بلا کسی عوض کے، بلا کسی معاوضہ اور بدل کے کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک، اچھی بات یا جسمانی اور مالی مدد اس کی جائے۔ اس کی بہت سی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، اسے احسان کہتے ہیں، جس کے بدلے میں سامنے والے کی طرف سے کوئی معاوضہ اور بدل اور عوض نہیں ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ احسان اور حق کا فرق ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تو آئیے اب اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت خالق و مالک رب کائنات کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ حق ہم پر، امت پر بالخصوص اور پوری انسانیت پر بالعموم کس ذات والا صفات کا ہے؟ تو یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کا حق بھی اتنا ہی عظیم اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس زاویے سے اور اس پہلو سے میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں کہ اس امت پر، بلکہ اس پوری انسانیت پر، بلکہ اور آگے چلتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری مخلوقات پر اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ اور سب سے عظیم حق اگر کسی ہستی کا ہو سکتا ہے تو بلا شک بالیقین یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ عبداللہ کے فرزند، آمنہ کے دلارے، قریش کے سپوت، انسانیت کے رہبر و رہنما اور انسانیت کے خیر خواہ، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات مبارکہ ہے کہ جن کے صدقے میں پوری انسانیت کو وجود ملا، جن کے طفیل سے انبیاء کو نبوت ملی اور جن کے طفیل انسانیت کو ہدایت ملی، جن کی بدولت نجات ملے گی اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی سرمدی رضا نصیب ہوگی پوری انسانیت کو، ساری مخلوق کو۔ اب تک جو کچھ خیر ملی ہے اور آئندہ جو کچھ بھی ملیں گی وہ سب کچھ آپ کے دم قدم سے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوری انسانیت پر اور تمام مخلوقات پر سب سے زیادہ حقوق ہے جنہیں جاننا، سمجھنا اور پھر آپ کے حقوق کو ادا کرنا ہر امتی کی اور ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت سے جڑے رہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور مخلوق میں اپنے حق کے بعد اللہ نے والدین کا حق بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا، حسن سلوک کا اور نرمی اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت در حقیقت ہمیں وجود دینے والے ہیں، لیکن ہمارے وجود کے لیے ذریعہ، واسطہ جو بنے ہیں وہ والدین بنے ہیں۔ والدین کا وجود ہمارے وجود کا ذریعہ اور واسطہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں وجود یہ مرہون منت ہے والدین کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا ہے، اور والدین کے اور بھی احسانات ہیں۔ ایک تو وجود ملا ان کے توسط سے، پھر ان کا پالنا، ان کا پوسنا، اور ہمیں جسمانی اور روحانی اعتبار سے ترقی کے منازل اور مراحل تک لے جانا، اور ہمیں ایک اچھا، ایک طاقتور
اور ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ان کی جو مشقتیں ہیں وہ ناقابل فراموش ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ کتنی کٹھنائیوں اور مشکلات سے والدین اپنے اس ننھے منھے پودے کو ایک تناور درخت بناتے ہیں، پھلنے اور پھولنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں، اور اسے پروان چڑھا کر سماج کے لیے ایک بہترین انسان کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، والدین کے بہت احسانات ہیں، لیکن سب سے زیادہ احسانات اگر کسی ہستی کے ہیں ہم پر اور پوری انسانیت پر، وہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے جسمانی وجود کا بھی ذریعہ ہے، اور ہمارے ساری روحانی ترقیات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی واسطہ اور ذریعہ ہے۔ تو آپ کے حقوق انسانیت پر کیوں سب سے زیادہ نہیں ہوں گے؟ بہرحال ان تمام حقوق میں سب سے پہلا حق امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو ہے وہ ہے کہ ہم آپ کی ذات والا صفات پر اور آپ کی ذات مبارکہ پر ایمان لائے۔ آپ کا پہلا حق اس انسانیت اور امت پر یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ اور آپ پر ایمان کیوں نہ لایا جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور آپ کی ذات اتنی مصدق، اتنی محقق، اور آپ کی ذات اکرم اتنی زیادہ ہم پر محسن ہے اور مہرباں ہے کہ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اس میں خطاب ساری انسانیت سے، صرف امت مسلمہ اور امت محمدیہ سے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کس ذات کا پیغمبر اور رسول بنا کر؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں قائم ہے۔ میں اسی اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہ اللہ ایسا ہے جو جلاتا بھی ہے اور وہی مارتا بھی ہے، وہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس نبی اور اس رسول پر ایمان لاؤ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو نبی خود اللہ پر اور اس کے احکامات پر دل و جان سے ایمان رکھتا ہے۔ واتبعوہ، اور تم اس نبی کا اتباع کرو تاکہ تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، لعلکم تہتدون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دوسرا ارشاد ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانیات وغیرہ پر بھی سچی گواہی دینے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کی خوشخبریاں دینے والا، اور اللہ کی جانب سے آنے والے عذاب اور ناراضگی سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ہم آخری بات کہتے ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے دوزخ کی دہکنے والی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے اور پوری انسانیت پر کہ آپ پر دل و جان سے آپ کی تصدیق کی جائے، اور جن باتوں کو لے کر کے آپ آئے ہیں اس کو مانا جائے، اس کی تصدیق کی جائے۔ جن چیزوں سے آپ ہمیں روکیں ہم اس سے رک جائیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا آپ ہمیں حکم دیں ہم اسے کریں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور ایمانیات میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر باقی اور سلامت رکھے، اور جو لوگ
ابھی تک اس ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمائیں اور دولت ایمان و تصدیق سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو معمور فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔